بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سامعین و مشاہدین کرام، اسلام انسان کی تربیت کا آغاز اندر سے کرتا ہے۔ اندرون جب انسان کا ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، نفس انسان کا پاکیزہ بن جائے، عفیف بن جائے، پھر انسان دنیا میں جہاں بھی رہے گا وہ ایک اچھا انسان بن کر رہے گا۔ اس لیے اسلام سب سے پہلے نفس کی اصلاح کی تربیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسل اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ان سب کی توجہ کا اصل موضوع، اصل محور، اصل مرکز وہ نفس انسانی تھا، اور اللہ کی طرف سے جو احکام، جو قوانین، جو ضوابط لاگو کیے گئے، نازل کیے گئے، ان کا اصل محور اور مرکز بھی یہی نفس انسانی ہے، کیونکہ بگڑا ہوا نفس، فساد زدہ نفس، وہ ہر قسم کے نظام میں جہاں بھی آپ اس کو رکھیں گے وہ خرابی ہی کا باعث بنے گا۔ لیکن جو صحیح فطری نفس ہوگا، وہ چاہے کسی بھی ماحول میں رکھا جائے، وہ ایک خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک عادل قاضی ہے، عدل کرنے والا، انصاف پرور جج ہے، وہ نظام عدالت میں اگر نقص اور کمی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے عادلانہ اور منصفانہ مزاج کی وجہ سے، اپنی فطری طبیعت کی وجہ سے وہ بہت سی کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے، جبکہ ایک ظالم جج، ایک غیر منصف جج، وہ صحیح قوانین کے ہوتے ہوئے بھی صحیح قوانین کی دھجیاں بکھیر دے گا، وہ صحیح قوانین کے ہوتے ہوئے بھی صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پائے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ حق تلفی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام انسان کی فطرت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت وہ خیر پر مبنی ہے، اس کے اندر خیر کو اللہ تبارک و تعالی نے پیوست کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خیر کو انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ جو خیر کو پسند کرتی ہے اور شر کو ناپسند کرتی ہے، اس سے ابا کرتی ہے، اس سے دور بھاگتی ہے۔ جھوٹ کو ہر انسان کی فطرت جھوٹ کو ناپسند کرتی ہے، دغا بازی کو انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسروں کے ساتھ حق تلفی کرنا، اس کو انسان کی فطرت، انسان کی اصل طبیعت وہ اس کا انکار کرتی ہے اور اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک اس حوالے سے ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے کہ اس نفس انسانی کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، اس کو سنوارا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس انسانی کی قسم کھاتا ہے جس نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کی صلاحیت رکھی ہے، وسوسہ اندازی کی صلاحیت رکھی ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، اور اس کے اندر فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، دونوں کی صلاحیت ہے۔ لیکن کامیاب و کامران وہی شخص ہے جو اس نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو صحیح زمین کی طرح ہموار کرتا ہے، اس کے اندر سے گھاس پھوس، جھاڑیاں اور پتھر، جو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مضر ہو سکتی ہیں فصل کے لیے، انسان کا نفس بھی فصل کی مانند ہے، زمین کی مانند ہے۔ جیسے ایک کاشتکار زمین کو ہموار کرتا ہے، ایسے ہی انسان کو اپنے نفس کو بھی ہموار کرنا ہے، سنوارنا ہے، ہر غلط چیز سے اس کو بچانا ہے۔ اسی لیے قرآن بھی حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان میں یہ بات لکھی گئی ہے، ان میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ فطرت
فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی اتباع کیجئے، اس فطرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت پر، حق کی صلاحیت پر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے اعضاء ہیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ دیکھ سکتی ہے، آنکھ کا کام ہے اچھی چیزوں کو دیکھنا، لیکن اگر آنکھ سے بینائی سلب ہو جائے، انسان اندھا پن کا شکار ہو جائے، آنکھ دیکھنا بند کر دے گی۔ کان کا کام سننا ہے، لیکن کان میں اگر انسان کی صلاحیت سماعت کی ختم ہو جائے تو کان اپنا کام بند کر دے گا۔ اسی طرح سے انسان کی فطرت، اس کا کام ہے حق کے ساتھ منسلک و مربوط رہنا، حق کا ساتھ دینا، حق کو پسند کرنا۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے، ایسے ہی فطرت کا کام ہے حق کے ساتھ رہنا، حق کی طرف گامزن رہنا۔ لیکن جو شخص اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، فساد کا شکار کر دیتا ہے، ایسا شخص پھر غیر فطری انسان بن جاتا ہے، ایسا شخص پھر دنیا کے اندر اخلاق و کردار کے اعتبار سے جانور بن جاتا ہے، حیوانیت اور درندگی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی اصلاح میں سب سے بنیادی چیز جو انبیاء کے پیش نظر رہی ہے، اللہ کی کتابوں کے پیش نظر رہی ہے، وہ نفس انسانی ہے۔ اس کو سنوارا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اور انسان کے نفس کو بگاڑنے والی جہاں بہت سی چیزیں ہیں، ماحول کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ان دوست و احباب کے بھی اثرات پڑتے ہیں، لیکن قرآن پاک اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہوا، خواہش جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوا کی پیروی مت کرو، خواہش نفس کی پیروی مت کرو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سبیل اللہ سے، راہ راست سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آپ کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی احوا، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، آسمانوں میں بھی بگاڑ آ جائے گا، زمین میں بھی بگاڑ آ جائے گا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس لیے اسلام اس بات کی کوشش کرتا ہے، ہمارے لیے بہت سی چیزیں متعین کی ہیں۔ اخلاق حسنہ، بہترین کردار، یہ اچانک وجود میں نہیں آیا کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے مسلسل تربیت کی ضرورت ہے، مختلف مراحل سے گزرنے کی ضرورت ہے، مسلسل عبادات، مسلسل اعمال خیر میں حکمت ہی یہی ہے۔ انسان کو نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، دوسروں کی دستگیری کے ذریعے، دوسروں کا ساتھ دینے کے ذریعے یہی بتایا گیا کہ انسان کے اخلاق بن جائیں، انسان کو انسانیت آ جائے، انسان کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہترین انسان بن جائے۔ یہ مسلسل عبادات انسان کی فطرت کو مستحکم کرنے کا کام کرتی ہیں، اور ہوا، بیجا خواہش سے انسان کو دور رکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بہرحال اسلام سب سے زیادہ توجہ نفس انسانی پر دیتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان خواہش نفس کی پیروی نہ کرے، بلکہ قرآن پاک تو اس حوالے سے یہ بھی کہتا ہے کہ جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، جو ہوا کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اسی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، ایسا شخص گویا کہ نفس کو، اس ہوا کو الہ بنا رہا ہے، خدا بنا رہا ہے۔ نفس انسانی کی تربیت یہ اخلاق سازی میں، کردار سازی میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو فطرت کے قریب رکھنا ہوگا، تبھی اس کے اخلاق بھی درست ہو سکتے ہیں، اس کا کردار بھی درست ہو سکتا ہے، اور پھر انسان دنیا کے اندر مؤثر ترین انسان بن سکتا ہے، خود بھی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے اور دوسروں کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم
اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے ہیں، اس وقت تک ماحول چینج نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک عمومی لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک نہ انسان کا نفس وہ تبدیل ہو جائے، وہ چینج ہو جائے، وہ حق کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا وہ فساد کی آماجگاہ بن چکی ہے، اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد ہے، انارکی ہی انارکی ہے، ظلم و زیادتی کا دورہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فطرت انسانی کی آواز پر لبیک کہا جائے، حق کی آواز پر لبیک کہا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اسی کے مطابق زندگی کو سنوارا جائے، اسی کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے، اور پوری دنیا کو فطری نظام کے مطابق چلنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کردار اور اخلاق کو بہتر فرمائے، اور فطرت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔